پاکستان میں 95% خواتین جاہل ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تو یہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں بن گیا. وہ چاہے جو مرضی کہتے رہیں لیکن ان کے کہنے سے نہ کوئی جاہل ہوگا، بلکہ خواتین کا ایک اپنا مقام ہے، معاشرے میں ان کی عزت ہے. اسلام نے ان کو بہت رسپیکٹ دی ہے. عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو اس کے رتبے ہیں. اگر ہم عورت کی عزت نہیں کریں گے تو ہماری کون عزت کرے گا؟ 10% جہل آکھی جا سکتا ہے. عورتیں جاہل اور گوار ہوتی ہیں تو دیکھیں اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، جیسے رابعہ بصری قلندری صاحبہ کا بہت بڑا نام ہے، تو وہ بھی ایک خاتون ہی تھیں. بی بی فاطمہ کا نام ہے جو انبیٹیبل خواتین ہیں. کرنٹ میں دیکھ لیں فاطمہ جناح صاحبہ کا بہت بڑا نام ہے. کتنے فیصد عورت جاہل ہے؟ کوئی زمانہ تھا لیکن اب نہیں. عورتوں کے اندر کافی جو ہے نا اویئرنیس آ چکی. نامناسب سی بات انہوں نے کہی ہے. آج کی عورت بہت مضبوط ہے. ہر ادارے میں دیکھ لیں عورت کام کر رہی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ پاکستان میں 95% عورتیں جاہل ہیں. بالکل غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ساحل ادیم نے پاکستانی خواتین کو جاہل کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر 95% خواتین جاہل ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف ایک سوال سے بحث چلی. پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا. سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں ہر جگہ اس ٹائم یہی چیز ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے کہ سوال کیا تھا اور لڑائی کس بات پہ بنی اور کس بات پہ انہوں نے خواتین کو جاہل کہہ دیا. آئیے جو سوال انہوں نے کیا وہی سوال ہم مردوں سے پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا وہ سوال مردوں کو اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا. ہم آج پوچھیں گے لوگوں سے تعود کا کیا مطلب ہے. آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میرا نام محمد طلحہ. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ تعود کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جی نہیں، تعود کا مطلب نہیں پتہ مجھے. تعود کا مطلب نہیں پتہ؟ نہیں، آپ بتا دیں. مجھے نہیں پتا. مجھے پتا ہوتا میں آپ سے پوچھنے کی کوشش ہی نہ کرتا. اچھا، ایک بہت بڑے پاکستان کے فلاسفر ہیں، انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ پاکستان میں 95% خواتین جاہل ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ وہ جو رائٹر ہے غالباً ان کا نام قمر خلیل الرحمان قمر کے شو کے اندر ہوا تھا، لیکن کہا تھا ساحل ادیب نے. اچھا نہیں، آپ کیا مانتے ہیں اس چیز کو؟ واقعی ہماری خواتین جاہل ہیں؟ نہیں، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا. اب یہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں بن گیا کہ انہوں نے کہہ دیا تو 95 خواتین جو ہیں وہ نہیں، ان کا کہنا ہے ان کے نظریے کے حساب سے جاہل ہیں. وہ چاہے جو مرضی کہتے رہیں لیکن ان کے کہنے سے نہ کوئی جاہل ہوگا نہ کوئی گوار ہوگا، بلکہ خواتین کا ایک اپنا مقام ہے، معاشرے میں ان کی عزت ہے. اسلام نے ان کو بہت رسپیکٹ دی ہے. عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو اس کے رتبے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم عورت کی عزت نہیں کریں گے تو ہماری کون عزت کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے پاکستان میں عورتیں جاہل ہیں؟ بالکل نہیں. ہمارا کلچر اب بھی برقرار ہے. یہ تو ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی روایات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اپنا کلچر جو پیور تھا وہ نہیں رہا. ساحل ادیب صاحب، پہلا آپ کو جواب مل گیا. ایک اور دوست نے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام. کیسے ہیں؟ پلیز. بیزی ہیں؟ ہاں پلیز. بیزی ہیں، رائڈ وغیرہ لے رہے ہیں. ہم اپنے ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ساری عمر گزاری ہے، ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھا، مجھے بتائیں گے تعود کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا. کیوں سر؟ آپ کی کم سے کم 50 سال عمر تو ہوگی، کیوں نہیں پتا؟ کبھی ایسا کوئی اتفاق ہی نہیں ہوا. کیونکہ ایسا سوال کبھی سنا ہی نہیں. نہیں ہے. السلام علیکم سر. آپ کو پتہ ہے سر تعود کا مطلب؟ اور بھی دوست ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے اور عوام سے جاننے کی کوشش کریں گے کن کن کو پتہ ہے. السلام علیکم سر. السلام سر. سر کیسے ہیں آپ؟ جی سر. تعود کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ تعود تعود نہیں، تعود نہیں ہے. یہ لفظ پہلی بار سنا ہے یا پہلے بھی کبھی سنا ہے؟ پہلی دفعہ سنا. پہلی دفعہ سنا. اچھا سر، پاکستان کے اندر آپ کو لگتا ہے خواتین جاہل ہیں؟ جائے کچھ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں. 90% کیا جا سکتا ہے تو 10% جہل آکھی جا سکتا ہے. 10% جاہل ہیں. 10% کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہے یا کوئی بھی چیز. ہاں جی. لیکن ایک بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر 95% عورت جاہل ہے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. زیادتی ہے. زیادتی ہے. عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے. ہاں بالکل، یہ تو بات ہے. انہوں نے سب کو ہی جاہل کہہ دیا. نہیں، یہ تو بات غلط ہے. کیا کہیں گے آپ ان شخص کے بارے میں؟ اب میں کیا. ساحل ادیب ان کا نام ہے اور انہوں نے ایک بہت بڑے شو کے اندر یہ بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ عورتیں جاہل ہیں. نہیں، جاہل نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے. بہن بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے،
تو کچھ کیا بھی یہ اس لفظ کے بارے میں آپ کو بھی نہیں پتا؟ مجھے لگتا ہے آپ کی کم از کم 40 سال عمر ہوگی. نہیں 35 ہاں اتنی تو 35 سال. 35 سال کے اندر آپ کو اس لفظ کا نہیں پتا؟ ہاں کیسے کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ لفظ کسی کو نہیں پتا تو وہ جاہل ہے؟ نہیں جائے ایسا تو نہیں ہوتا. نہیں بولنا. ہاں نہیں بولنا چاہیے. اچھا مس مجھے بتائیں کہ طاؤت کا کیا مطلب ہے؟ تعود میں یعنی کہ زبردستی فورسفلی اپنی پوجا کروانا یا اپنی منوانا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک شو تھا اس کے اندر ساحل ادیم صاحب نے یہ فرمایا کہ پاکستان کے اندر 95% عورت جاہل ہے. کیا کہیں گے اس میں؟ نہیں یہ تو ان کے اپنے پرسنل ریمارکس ہیں نا. ٹھیک ہے, اگر عورتیں جاہل اور گوار ہوتی ہیں تو دیکھیں اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. جیسے رابعہ بصری قلندری صاحبہ کا بہت بڑا نام ہے, تو وہ بھی ایک خاتون ہی تھیں. اور جیسے بی بی فاطمہ کا نام ہے جو انبیٹیبل خواتین ہیں. اور اگر آج کی لیٹسٹ میں دیکھیں, کرنٹ میں دیکھ لیں, فاطمہ جناح صاحبہ کا بہت بڑا نام ہے. تو یہ ان کا ذاتی ہے جو بھی نظریہ ہے خواتین کو لے کے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کیسا کچھ. اگر پاکستان کے اندر ابھی دیکھیں سی ایم ہماری جی ہاں بالکل بیگم ہیں جی مریم نواز صاحبہ, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ہر شعبے کے اندر شعبے میں, ہر پولیس کے اندر ہو رہا ہے. جی جی یہاں پہ کھڑا تھا, گاڑیاں گن رہا تھا, میں اپنے کیمرہ مین کو بتا رہا تھا کم از کم 10 گاڑیاں گزری ہیں, 3 عورت چلا رہی ہیں. جی جی میکسیمم دیکھیں ہر فیلڈ میں ہی اگر آپ دیکھیں گے, ڈاکٹرز میں دیکھیں, وکیلوں میں دیکھیں, کسی بھی شعبے میں دیکھیں, خواتین کبھی بھی کسی سے بھی کم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایز فار ایز آئی کنسرن. اور اگر یہ ساحل صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا پرسنل ریمارکس ہیں, اس میں کوئی آپ یا میں تو کچھ نہیں کر سکتے. دیکھ لیں ساحل صاحب, آپ کو بھی اس کا جواب مل گیا. ہماری عورتوں کو سب پتہ ہے اور آپ کو چاہیے قوم سے معافی مانگنا, کیونکہ آپ نے ہماری بہن بیٹی ماؤں کو جاہل کہا ہے, اور آپ کو معافی مانگنی چاہیے. اسی چینل پر بیٹھ کر پوری قوم کی بچیوں سے, ماؤں سے معافی مانگنی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا مجھے بتائیں طاؤت کا کیا مطلب ہے؟ طاؤت لفظ ہی پہلی بار سنا ہوگا. ہاں جی بالکل بے شک. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں پاکستان کے اندر عورتیں کتنے فیصد عورت جاہل ہے؟ کتنے فیصد نہیں, اب تو نہیں, کہ کوئی زمانہ تھا لیکن اب نہیں ہے. اب ایجوکیشن عورتوں کے اندر کافی جو ہے نا اویئرنیس آ چکی ہے. ساحل ادیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر 95% عورت جاہل ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں وہ میں اس چیز سے نہیں کروں گا, کیونکہ یہ بالکل نامناسب سی بات انہوں نے کہی ہے. کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے, آج کی عورت بہت مضبوط ہے, اور ہر ادارے میں دیکھ لیں عورت کام کر رہی ہے. ہماری سی ایم عورت ہے. جی تو بالکل. پولیس میں عورتیں, عورتیں اب میں کہہ رہا ہوں ہر ادارے میں ہیں. اور اگر آپ ان کیس بھی دیکھیں کہ اپنا کہیں بھی کسی کے ادارے کے اندر بھی آپ لگا لیں تو عورتوں کی جو فلاح بہبود کے لیے کام ہو رہا ہے بہت آگے ہے. اور ویسے ہماری جو مریم نواز ہے وہ بھی بیٹھی ہے, عورت ہی بیٹھی ہے, عورت ہے نا. ہاں جی. تو بس یہ ان کا جو ہے نا, میں اس سے نہیں اتفاق کروں گا کہ یہ انہوں نے غلط اس چیز کا زیادتی کی. انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ضرور جی ضرور, کیوں نہیں, معافی انہوں نے ایک شو کے دوران ایک لڑکی کی بھی بےزتی کر دی. پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ تھا یہ, لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ عورت کو عزت نہیں دیں گے, ہم لوگ عورت کو عزت نہیں دیں گے, تو یہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے بھی. اچھا ہماری عورت گاڑی چلا رہی ہے, میرا ایک گزرتی میں دیکھ رہا ہوں, ابھی میں نے 5 گاڑیاں دیکھی ہیں, 2 عورتیں چلا رہی ہیں. بالکل بے شک. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے ان کے یہ سوال سے یا ان کے یہ جو بھی ان کا مائنڈ تھا, میں اس سے خوش نہیں ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی جان ٹھیک ہے. سر مجھے بتائیں طاؤت کا کیا مطلب ہے؟ طاؤت کا مطلب مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی سے آپ زبردستی پوجا کروانا چاہتے ہو اپنی. اچھا مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنی فیصد عورت جاہل ہے؟ پاکستان میں, پوری دنیا میں کیوں جاہل ہے عورت؟ عورت جاہل نہیں ہے. اچھا مرد صحیح اور عورت جاہل ہے یہ کہا جا رہا ہے. ایک بہت بڑے پروگرام کے اندر ساحل ادیم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر 95% عورت جاہل ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ پاکستان میں 95% عورتیں جاہل ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر جاہل بھی ہے تو 5 سے 10%, چلو 5 سے 10% جاہل ہو سکتی ہے, باقی نہیں. سب عورتیں جاہل نہیں ہیں, سب انگلیاں ایک جیسے
नहीं है बिल्कुल। ये देखो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। ऐसे औरतें भी कोई अच्छी है, कोई बुरी है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। कोई जाहिल नहीं है पाकिस्तान में कि सब के सब जाहिल ऐसे। 5 से 10 इसलिए कह सकते हैं कि एक रेशो निकालें। जी बिल्कुल ऐसे ही बात है, बिल्कुल तो जनाब। वो तो कह रहे हैं कि 95% जाहिल है। नहीं नहीं, 95% नहीं। पाकिस्तान में 90% औरतें जो है वो पढ़ी लिखी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहन है सब, और हम अच्छी नज़र पे देखना चाहिए सबको। और इस टाइम देखें तो हमारी सीएम भी औरत है। हाँ जी, फिर तो वो भी अगर कोई गलत बात करे तो फिर वो भी जाहिल है, क्यों उसको सीएम बनाया। ऐसे ही है, नज़रिया है, हर एक अपना अपना नज़रिया है, हर एक की अपनी अपनी बात है। और देखते हैं कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग इसका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मर्दों ने तो साहिल अदीम की इस बात को रिजेक्ट कर दिया और 90 से 95% औरत को उन्होंने कहा है कि ये पढ़ी लिखी और समझदार औरतें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लीडर टीवी। अल्लाह हाफिज़।